گہری خاموشی کو گھنگروؤں کی مدھم آواز نے توڑ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ ایک بار پھر گھنگرو بجے، چوڑیاں چھنکی، پھر وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں آ گئی، چھل چھلایا، یہ وعدہ رہا۔ خواب دیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے، بالکل مفت میں۔ آپ جیسے چاہیں، جس روپ میں چاہیں اپنا مہمان بنا لیں۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، جسے جب بھی سوچا بلا لیا، جسے جو بھی چاہا بنا لیا۔ ہر انسان نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھا ہوگا۔ کسی کی سلطنت کا نہ صحیح، مگر اپنے خوابوں کی دنیا میں ہر کوئی بادشاہ یا مالک ہوتا ہے۔ طالب علمی کا زمانہ ہو تو پہلی پوزیشن لانے کے خواب کون نہیں دیکھتا؟ پڑھائی مکمل ہو جائے تو خواب خیال میں خود کو بہترین آفس میں باس کی کرسی پر بیٹھا اور سب پر حکم چلاتا ہوا دیکھتا۔ اور کچھ نہیں تو لڑکے اور لڑکیاں اپنے پسندیدہ چہروں کو دولہا اور دلہن کے روپ میں ہر روز خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ اکثر یہ چہرے کچھ عرصے بعد دل بھر جانے کا مختلف وجوہات کی بنا پر بدل بھی جایا کرتے ہیں۔ خیر، خواب دیکھنا آسان صحیح، مگر ان کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ انٹرویو: مسٹر ناصر جمال، آپ کے ناول کے ترجمے کئی زبانوں میں کیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق آپ کا شمار چند بہترین مصری رائٹرز میں ہوتا ہے۔ آپ کو اردو زبان کا اسٹیفن کہا جائے گا۔ آپ کے ناول لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں اور لوگ فرسٹ کاپی لے کر مقبولیت، کامیابی، شہرت پاتے ہیں۔ یہ سب کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میرے سامنے بیٹھی کم عمر خوبصورت سی لڑکی کسی میگزین کے لیے میرا انٹرویو کر رہی تھی۔ وہ خود بھی میری بہت بڑی فین تھی اور میرے ناول بڑے شوق سے پڑھتی آئی تھی، اس لیے وہ سوال کم اور میری تعریف زیادہ کر رہی تھی۔ تعریف الفاظ نہیں، شہد تھی، نشہ تھی جو خون بن کر میری رگوں میں اتر رہا تھا۔ میں خود کو اپنے آفس میں نہیں، آسمان پر اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہی سب تو چاہتا تھا میں نے اس کی تو تمنا کی تھی۔ سر، آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، مگر ایک آخری سوال، آپ نے ہمیشہ پراسرار کہانیاں لکھی ہیں، کبھی رومانوی کہانی لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں مسکرا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ دراصل پراسرار چیزیں ہی مجھے حسین اور رومانٹک لگتی ہیں، جیسے گہرا تاریک سمندر، اندھا کنواں، غیر دریافت ستارے اور جیسے اہرام مصر۔ اوہ سر، آپ تو باتیں بھی خوفناک کرتے ہیں، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، نتاشا نے ہنستے ہوئے کہا اور اجازت لے کر چلی گئی۔ آئینے کا راز۔ میں کچھ دیر شادمانی کے عالم میں اپنے چہر پر گھومتا رہا، پھر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ 12ویں فلور سے نیچے لوگ کتنے چھوٹے، کمزور اور بونے لگ رہے تھے۔ میرا بس چلتا تو میں 7ویں فلور پر رہتا۔ خیر، کبھی نہ کبھی تو ضرور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاں تو مسٹر ناصر جمال، کیسا لگتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ شاندار آفس، لمبی چمکتی کاریں، بڑا سا گھر، گرے ٹو پیس سوٹ میں ملبوس اپنا سراپا مجھے حسب معمول شاندار لگ رہا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا کہ اچانک وہ نمودار ہو گئی۔ میری کامیابی کے پیچھے چھپی اصل وجہ چھل چھلایا۔ ڈر گئے؟ وہ ہنسنے لگی۔ آئینے میں دیکھ لو، خود بھی ڈر جاؤ گی، میں نے تلخی سے کہا، مگر وہ آئینہ دیکھنے کے بجائے میری کرسی پر جا بیٹھی۔ دنیا کا اتنا بڑا ہار رائٹر اور اتنا ڈرپوک، کمال ہے۔ کمال تو تمہارے حسن کا ہے۔ میں جھنجھلا گیا۔ یہ بھی آپ کی ذرا نوازی ہے۔ وہ آج بھی بالکل ڈھیٹ سی۔ ویسے آپ نے جھوٹ کہا، یہ انوکھے آئیڈیاز آپ کے نہیں، میرے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ وہ مزید تیکھی نظروں سے گھورتی رہی۔ تم جانتے ہو ناصر، تمہاری ساری کامیابی کے پیچھے میں ہوں۔ وہ غرائی اور پھر یکدم غائب ہو گئی۔ یہاں تک میں نے تم جانتے ہو ناصر، تمہاری ساری کامیابی کے پیچھے میں ہوں۔ وہ غصے سے گھرائی اور یکدم غائب ہو گئی۔ نتاشا کی آواز یاد آئی۔ سر، آپ نے کبھی رومانس نہیں لکھا؟ میں بڑبڑایا۔ ہاں، رومانس، محبت، عشق، یہ سب فرصت کی مشغلوں اور بھرے پیٹ کی باتیں ہیں۔ عشق شادی کے چند سال بعد نفرت میں بدل جاتا ہے۔ محبت وقتی جذبہ ہے، اصل حقیقت صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ سخت بھوک، کڑی دھوپ، خالی جیب، ان کے آگے ہر حسن چہرہ موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔
ماضی کی جھلک میرے والدین بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے۔ ماں اور باپ کبھی نبھاؤ نہ ہوا، اکثر جھگڑا رہتا۔ باپ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ نارمل ہمارے گھر کیوں ہوتا ہے؟ ماں نے کہا تھا وہ میرا بھائی ہے۔ ہاں، مگر یہ غیر مذہبی کا شخص تمہارا بھائی کیسے بن گیا؟ یہ سب جادو ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میرے والد اکثر سمجھاتے مگر آخر کار ماں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت کوششوں کی کہ مجھے ساتھ لے جائیں مگر ماں ڈٹ گئی۔ ناصر ابھی چھوٹا ہے، کوئی قانون میرا بیٹا نہیں چھین سکتا۔ کچھ ہی دن بعد ایک حادثے میں والد کی موت ہو گئی۔ اب نارمل چچا کھلے عام ہمارے گھر آنے لگے۔ ماں نے اس سے کالے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ شام ڈھلتے ہی عورتوں کا ہجوم ہمارے آستانے پر جمع ہو جاتا۔ ان کے مسائل عجیب ہوتے۔ ساس کی موت کروانی ہے، بھابھی کو بیماری میں مبتلا کرنا ہے، نند کی منگنی توڑوانی ہے، پڑوسن کی طلاق کروانی ہے۔ ماں نے یہ سب کر کے پیسے کمانے شروع کیے اور ہمارا گھر چلنے لگا۔ میں بڑا ہو رہا تھا مگر میرے رویے عجیب تھے۔ بچپن سے ہی دل میں بے رحمی تھی۔ گلیوں سے پرندوں کو مارنا اور ان کو تڑپنے کا لطف لینا مجھے اچھا لگتا تھا۔ پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسکول سے واپس آتے ہی گلیوں میں آوارہ گردی شروع کر دیتا تھا۔ اجاڑ راستے اور سنسان دوپہر مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میری روح جیسے کچھ اور مانگتی تھی۔ پھر ایک دن وہ آ گئی، شوا، میری خالہ کی بیٹی۔ اس کے والدین حادثے میں مر گئے تھے۔ وہ ہمارے گھر آ بسی۔ شوا نے سارا گھر سنبھال لیا، میرے کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا دھیان رکھنا، سب کچھ۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی مگر مجھے وہ پہلے دن سے زہر لگتی تھی۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ چند برس اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک رات اچانک ماں مر گئی۔ وہ چھت پر اپنے عمل میں مصروف تھی کہ پاؤں پھسلا اور نیچے جا گری۔ شاید بچ جاتی مگر بجلی کی تاروں میں الجھ کر کرنٹ لگنے سے دم توڑ دیا۔ یہ منظر دل دہلانے والا تھا، جیسے کسی کالے علم کرنے والے کا انجام ہونا چاہیے، مگر کون عبرت پکڑتا ہے؟ ہزاروں میں شاید کوئی ایک۔ قدرت نے انسان کو دو راستے دیے ہیں، سیدھا اور الٹا، سفید اور سیاہ، صحیح اور غلط۔ راستہ مشکل لگتا ہے اس لیے زیادہ تر لوگ آسان لگنے والے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، مگر وہ راستہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس پر شیطان کے قدم ہوتے ہیں۔ اس پر چلنے والا دراصل شیطان کے پیچھے پیچھے دوڑا ہوتا ہے۔ میری ماں نے بھی یہی راستہ چنا اور پھر میں نے بھی۔ محبت، عشق، سب فرصت کی مشغلے، پھر پیٹ کی باتیں۔ عشق کی شادی کے چند سالوں بعد نفرت میں بدل جاتا ہے۔ وقت، جذبہ، محبت، اصل حقیقت صرف 2 وقت کی روٹی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ماں کی موت۔ پھر ایک رات اچانک ماں مر گئی۔ وہ چھت پر اپنے عمل میں مصروف تھی کہ پاؤں پھسلا اور نیچے جا گئی۔ شاید بچ جاتی مگر بجلی کے تاروں میں الجھ کر کرنٹ لگنے سے دم توڑ دیا۔ یہ منظر دل دہلانے والا تھا، جیسے کسی کالے علم کرنے والے کا انجام ہونا چاہیے، مگر کون عبرت پکڑتا ہے؟ ہزاروں میں شاید ایک۔ قدرت نے انسان کو 2 ہی راستے دیے ہیں، صحیح اور غلط، لیکن انسان کو غلط راستے پر چلنا ہی آسان لگتا ہے۔ برے کام کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ کالے علم کرتے ہیں یا کالے علم سے لوگوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی برباد کر دیتا اور نسل تو نابود کر دیتا۔ یہ کہانی بھی ایک سبق ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔